خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک نام نمرود کا بھی ہے۔ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا نام نمرود بن کنعان بن کوس بن سام بن نوح تھا۔ دنیا میں صرف 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے تھے جو مسلمان تھے، جن میں سے ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے۔ 2 کافر حکمران ایسے تھے جنہوں نے پوری زمین پر حکمرانی کی، جن میں سے ایک نام نمرود اور ایک کا نام بخت نظر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر 400 سال حکومت کی۔ یہ بڑا جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ پاک کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور کے اندر شرک اس طرح پھیلا ہوا تھا کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، اور ادھر نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ نمرود کو لگتا تھا کہ وہ خدا ہے، کہ جس طرح سے اسی لیے وہ خدائے وحدانیت پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس بدبخت قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اسی دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو حضرت ابراہیم نے نمرودیوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن نمرودی قوم اپنی بدکار قوم تھی کہ اپنی کفر و شرک سے باز نہیں آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس مقام پر گئے جہاں یہ عبادت کرتے تھے، جہاں وہ سارے بت موجود تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو چپکے سے توڑ دیا اور اس کا الزام ان کے سب سے بڑے بت پر لگا دیا۔ نمرودی جب اپنی عبادت گاہ میں آئے تو انہوں نے اپنے تمام خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ نمرود جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، اس لیے نمرود نے حضرت ابراہیم سے بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ تمام نمرودی نمرود کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم کو سزا دینے کے لیے کہا۔ تمام نمرودیوں کی بات سن کر نمرود نے حکم دیا کہ ایک مقام پر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ لہٰذا نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کئی دنوں تک بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور اس میں آگ جلائی گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا۔ وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی پڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جتنے دن تک اس آگ میں رہا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں رہا، اور اس جیسا سکون مجھے پہلے کبھی نہیں ملا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے نمرودیوں کو ایک بار پھر اپنے دین کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کو بہت سمجھایا اور اپنے کفر سے باز آنے کو کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا۔ نمرود نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس پر نمرود نے بہت زیادہ تکبر سے مسکرایا اور کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ اس میں سے ایک کو پھانسی لگا دی اور ایک کو آزاد کر دیا۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو، ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو میں نے زندگی دے دی۔ اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم کے سامنے اپنی دلیلیں پیش کرنے لگا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہی ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بدبخت کی عقل کے مطابق کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے دکھا،
چنانچہ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ ہکا بکا رہ گیا، وہ لاجواب ہو گیا۔ اس پر نمرود کچھ نہ کہہ سکا۔ اس طرح نمرود کی سب کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، اور تمام لوگوں سے کہتا تھا کہ خدائے وحدانیت پر یقین نہ لائیں، بلکہ بتوں کی پوجا کریں، بلکہ وہ خدا ہے اسی کی پوجا کریں۔ لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات نہیں سنتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت دینے سے نمرود اتنا تنگ آ گیا کہ نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بول اپنے خدا کو، اگر وہ سچا ہے تو میرے ساتھ جنگ کرے، بھیجیں اپنی فوج کو۔ جیسے ہی نمرود نے یہ کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ لشکر تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ہمارا لشکر تیار ہے۔ نمرود نے کہا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، لہذا اسے 3 دن کی مہلت دی گئی، اور اسی دوران بہت سے ہتھیار اس نے تیار کیے، بہت سے فوج تیار کی اس نے۔ جب اس کی تیاری مکمل ہو گئی تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری فوج تیار ہے، تم اپنے رب کی فوج کو بلاؤ۔ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خداوند کی بارگاہ میں دعا کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان مچھروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ دن کے ٹائم سورج بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھروں نے نمرود کی ساری فوج کا گوشت کھا لیا، ساری نمرود کی فوج کو ختم کر دیا۔ نمرود نے جب یہ سب دیکھا تو وہ اپنے محل کی طرف بھاگا اور اپنے بیوی کے کمرے کی طرف بھاگا اور اپنے بیوی کے کمرے میں جا کے چھپ گیا۔ اسی دوران ایک مچھر محل میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب مچھر کو دیکھا، نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی مچھر نے میری ساری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا۔ اس سے نمرود کو بہت تکلیف ہوئی، وہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ مچھر نمرود کے دماغ تک پہنچ گیا اور کئی دن تک مچھر نمرود کے دماغ میں رہا۔ نمرود کے محل میں کوئی بھی آتا تو وہ اس کو حکم جاری کرتا کہ جب بھی کوئی میرے محل میں آئے تو اس کے سر پہ جوتے مارے، اس سے اس کو سکون ملتا۔ ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کا یہ حال کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا تھا سب کے سامنے۔ مچھر نے نمرود کی اتنی بری حالت کر دی کہ اس نے اپنے سر دیوار کے ساتھ پٹک پٹک کر اپنی آپ کو ختم کر دیا۔ ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود کو فنا کر دیا۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک چھوٹے سے مچھر سے ہار گیا۔ حقیر سی مخلوق نے اسے ختم کر دیا۔